السلام علیکم. میں اپنے چینل دستک وید افتخار مرزا کے ساتھ آڑوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مشورہ کریں. پنجاب کے تمام داخلی راستوں کو بند کر دیا جائے گا، یہ فیصلہ کس کا؟ اور میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف سازشیں شروع. مولانا فضل الرحمان اپنی پرانے اتحادیوں سے ناراض، مگر وجہ اس کی کیا؟ اور آصف علی زرداری صاحب کے پی ٹی آئی سے رابطے اور آزاد اراکین کی مختلف جماعتوں کے اندر شمولیت کا سلسلہ تیزی اختیار کر گیا. علیمین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری، اور علیمہ خانم حاضر ہو، اور اس کے علاوہ $160 بلین کیس کی سماعت. تو ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا، اور ایک اور اچھی خبر سندھ کے حوالے سے. تو ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں. تو سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں اچھی خبر سے ہی. تو 2021 میں پاکستان پیپل پارٹی نے سولر پروجیکٹ، جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر بولا تھا کہ سولر انرجی پارک جو ہے نا یہ بنائیں گے، تو سکھر کے اندر انہوں نے بنایا تھا، اور اس کی کیپیسٹی 300 میگا یونٹ میگا واٹ کے قریب ہے. تو جبکہ اس وقت 2021 سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا، یہ تکمیل کا پہنچا، اور سردست اس کی پروڈکشن جو ہے نا 150 میگا واٹ ہے. اور یہ لوگوں کو جو ہے نا سولر پینل کے ذریعے سے مفت بجلی وہاں پر سکھر کے اندر یہ فراہم کرے گا. تو بیسیکلی بنیادی طور پر یہی ماڈل تھا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب پورے پاکستان کے اندر یہ لاگو کرنا چاہتے تھے. نارویجن ایک کمپنی ہے سولر اسکیٹنگ، اس کے تعاون سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا 25 سال کے لیے. ان کے ساتھ جو ہے نا یہ سندھ گورنمنٹ کا معاہدہ ہے. تو اب آ جاتے ہیں علی امین گنڈا پور کی طرف. جب عمران خان نیازی صاحب حکومت میں تھے، اس وقت آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہوئے، اور آزاد کشمیر کے وزیر تھے جناب علی امین گنڈا پور صاحب. تو وہاں پر جا کر انہوں نے جو رشوت اور رشوت خوری کا بازار گرم کیا، بلکہ ان کے اوپر بین بھی لگ گیا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ آزاد کشمیر کے اندر آپ نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ الیکشن کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ وائلیٹ کر رہے تھے الیکشن کے جو رولز ہیں، انفلوئنس اپنا یوز کر رہے تھے، اور رشوت اور اس طرح کی، یعنی کہ ان کے اوپر کافی چیزیں، ان کے اوپر الزامات تھے. تو الیکشن کمیشن نے ان کو طلب کیا، وہ غیر حاضر ہوتے رہے. اب انہوں نے وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کر دی ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. غالباً 26 فروری وہ ڈیٹ رکھی ہے تو ان کے پیش کرنے کی. اور ادھر علیمہ خانم کو بھی ایف آئی اے نے طلب کیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے، ان کے اوپر بھی الزامات ہیں. ان کو دوسرا نوٹس گیا ہے حاضری کے لیے، کل ان کو طلب کیا ہے. اور کیونکہ وہ ریاست کے خلاف سرگرمیوں کے اندر ملوث ہیں، لوگوں کو پرووک کر رہی ہیں، فوج اور عوام کے درمیان جو ہے یہ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ الزامات ہیں ان کے اوپر، جس کے اوپر ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر رہی ہے. عمران خان نیازی کے خلاف اور بشرا پنکی پیرنی کے خلاف £160 بلین والا کیس، وہی القادر ٹرسٹ والا کیس. تو اس کی بھی آج سماعت ہوگی، تو دیکھتے ہیں اس کے اندر آگے یہ کیس کس طرح چلتا ہے اور اس کو لے کر کیسے یہ چلتے ہیں. تو اب آ جاتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی پی ٹی اے کی ملاقات کی طرف. تو یہ کسی اور نے نہیں یہ کہا، یہ جناب پی ٹی آئی کے پروگرام بڑھ گیا والے سے مشہور ہونے والے جناب شیر افضل مرابط صاحب نے، انہوں نے جناب یہ بونگی یہ ماری ہے کہ ان کو آصف علی زرداری صاحب نے یعنی کہ مڈل مین وغیرہ بیچ میں ڈال کر، تو انہوں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو ان کے توسط سے. تو بہرحال آپ ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی صداقت نہیں. پاکستان پیپل پارٹی کا اوپن اینڈ ووکل، اس کا یہ کلیئر سٹینڈ ہے. تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے، کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے. اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ چیز آلریڈی یہ پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بیان کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی بولا تھا کہ پی ٹی اے نے خود دیگر جماعتوں یعنی کہ پاکستان پیپل پارٹی، نون لیگ اور متحدہ قومی موومنٹ کے لیے بات چیت کے دروازے خود بند کیے ہیں، تو ان سے پھر کیسے بات ہو سکتی ہے؟ تو اگر یہ رابطہ بھی کرنا ہوتا تو پھر آپ کے تھرو کیوں ہوتا؟ برسٹر گوہر سے بھی بات ہو سکتی تھی، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، اور جناب لطیف کوسا صاحب سے بھی کے تھرو بھی بات ہو سکتی تھی. مگر یہ ہے کہ شیر افضل مرابط نے عمران خان نیازی کی طرح یہ ایک اور شرلی بے پر کی جو ہے نا وہ چھوڑی ہے. تو بہرحال اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کے اندر.
تو اب جو آزاد اراکین کی آمد و رفت کا سلسلہ جو جاری ہے وہ جناب وہ اڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں، تقریباً ایک ایم این اے رضا حجات حراج ہے ان کا شاید نام، تو وہ جناب انہوں نے کھانے وال سے، تو انہوں نے مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کی. اس کے ساتھ ساتھ 8، چونکہ پنجاب کے اندر یہ گورنمنٹ بنا رہی ہے مسلم لیگ نون، تو اس لیے جو ایم پی اے وغیرہ زیادہ انہیں کی طرف جائیں گے. تو 8 جو ہے نا وہ ایم پی اے مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے نا شامل ہوئے ہیں، جبکہ 4 ایم پی اے اور 4 ایم پی اے شامل ہوئے ہیں آئی پی پی کے ساتھ. استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ انہوں نے علیم خان کے ساتھ ملاقات کر کے جناب انہوں نے شمولیت اختیار کی. اور کراچی سے جو ہے نا کیا نام ان کا، ایک کراچی سے بھی اجاز سواتی صاحب، ہاں کراچی سے اجاز سواتی صاحب نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کی. اس کے علاوہ جیکب آباد اور گوٹکی سے ایم پی اے منتخب جو 2 ہوئے تھے انہوں نے بھی پاکستان پیپل پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر لی. اب جو ہے نا یہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو ٹرولنگ میڈیا ہے اور وہ اجاز کیسرانی کے خلاف بھی متحرک ہو گیا ہے، اور طاہر کیسرانی کے خلاف بھی متحرک ہو گیا ہے، اور یعنی کہ ان کی ٹرولنگ شروع کر دیا. اور ادھر اجاز سواتی صاحب کے خلاف بھی پی ٹی آئی کا ٹرولنگ میڈیا جو ہے نا یہ متحرک ہوا، کیونکہ پی ٹی آئی نے یہ حلفن وغیرہ حلفیہ بیان ان سے لے کر ان کو جو حمایت ان کی تھی، تو یقینی طور پر انہوں نے اس وقت حمایت کی تھی، اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ضروری نہیں ہے یہ بعد میں اپنے حلف کی پاسداری کریں. تو بہرحال انہوں نے پارٹیاں وغیرہ چینج کر لی ہیں. اب رانا ثناء اللہ نے مولانا فضل الرحمان کے اوپر الزام لگایا، اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس کے ہمارے گلے میں وہ ڈالنے کا مرکزی کردار مولانا فضل الرحمان تھے. تو رانا ثناء اللہ کی بات میں کتنی صداقت ہے اس کے اندر یہ کہنا ذرا قبل از وقت ہے. اور اگر ہم پیچھے تھوڑا سا جائیں تو مولانا فضل الرحمان تھے، ان کو اسمبلیوں سے استعفے دینے کے مشورے دے رہے تھے، اسمبلی میں بیٹھنے کے نہیں دے رہے تھے. تو یہ بہرحال حالات جس طرح بھی ہوئے، جو بھی اس کا مرکزی کردار ہے، مگر مسلم لیگ نون کی رضا کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ نہیں ہوا. اس نے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ شمولیت اختیار کی. اور میاں شباز شریف صاحب کے خلاف جو ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے، میاں ان کے خلاف جو محاذ سرگرم ہوا، کیونکہ نون لیگ کے اندر میں نے اپنے متعدد ویلا کے اندر بولا، جب میاں نواز شریف صاحب نہیں آئے تھے، جب یہ حکومت بھی تھی شباز شریف صاحب کی، اس وقت بھی 2 گروپ چل رہے تھے. ایک جناب مریم نواز شریف صاحبہ کا، دوسرا تھا شباز شریف صاحب کا. تو یہ آپس کے اندر جو ہے نا یہ متصادم تھے، اور اپنے چچا کی حکومت وہ اون نہیں کر رہی تھی. یہی جو ہے نا اس وقت ہوا، کیونکہ نون لیگ ذہنی طور پر یہ ذہن بنا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے. وہ وزیر اعظم نہیں بنے کیونکہ حالات ہی اس طرح کے ہو گئے. خیر وہ بننا بھی نہیں چاہتے تھے. میں نے اپنے متعدد ویلاگ میں یہ بھی اس کا بھی ذکر کیا. تو شباز شریف ایک تو جو ہے نا یہ کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ سے جو ہے نا یہ میاں شباز شریف نواز شریف صاحب آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، آپ نے ہمارا دل کے خون کے آنسو رو رہا ہے، اور لوگ بڑے مایوس ہیں، وزیر اعظم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس طرح کے ملے جلے جو ہے نا یہ ٹویٹ اور یہ ٹرینڈ وغیرہ یہ اس طرح کے چل رہے ہیں. تو زبیر احمد جو کہ گورنر بھی رہے ہیں سندھ کے، اور اس وقت وہ سائیڈ لائن پر بھی ہیں، تو انہوں نے بھی بولا کہ مسلم لیگ نون نے میاں صاحب کے ساتھ جو ہے نا یہ وفا نہیں کی. تو خیر مریم صاحبہ نے بھی جو ہے نا ان کا وہ ویریفائڈ ٹویٹ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے نام سے ہے. تو انہوں نے بولا کہ میاں نواز شریف صاحب کو قوم وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے. مگر دوسری طرف جو ہے نا یہ مریم صاحبہ کا ایک اور جو ہے نا وہ ٹویٹ ہے، وہ ویریفائڈ ٹویٹ ہے. تو اس کے اندر انہوں نے بولا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب سیاست سے دستبردار نہیں ہوں گے، وہ 5 سال جم کر سیاست کریں گے، اور پنجاب میں اور مرکز کے اندر حکومت کی سرپرستی کریں گے، گائیڈنس دیں گے. اور اب آ جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف. تو یا چلے پہلے میں لاک ڈاؤن کا ذکر کر دیتا ہوں، پھر مولانا فضل الرحمان کی طرف آتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ اتحاد کے ساتھ نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیوں کیا. تو لاک ڈاؤن پنجاب یعنی کہ پنجاب کے تمام داخلی راستوں کو لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا ہے جے یو آئی سندھ نے. تو جے یو آئی سندھ نے یہ اعلان یہ کیا، ان کے جو علامہ ناصر خالد سومرو ہیں
تو انہوں نے اعلان کیا، ان کی ویڈیو بھی ہے، اور وہ ویڈیو بھی جو ہے نا ریاست مخالف ویڈیو ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو سنیں تو بالکل اسی طرز کی ہے جس طرح عمران خان نیازی اپنے فالورز کو بیانات دیتا تھا، یہ جہاد ہے، شہادت کے لیے نکلو، گولی لگتی ہے تو لگ جائے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، خون مانگتے ہیں، آزادیاں خون مانگتی ہیں، یہ باقی جو قرآن پاک کے حوالے اور اس طرح کے یہ تمام جو ہے نا یہ ڈرامے بازی کر کے انہوں نے لوگوں کو پرووک کرنے کی کوشش کی ہے کہ 16 یہ جمعہ، اس جمعے کو یعنی کہ یہ 16 فروری کو تو وہ لاک ڈاؤن کریں گے گوٹکی، کیونکہ گوٹکی سے پنجاب کے اندر راستہ جاتا ہے، گوٹکی سے کشمور سے اور سکر موٹر وے، تو یہاں پر یہ پنجاب کے تمام داخلی راستوں کو نہ صرف بلاک کریں گے بلکہ جو ہے نا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب سندھ اسمبلی حلف اٹھائے گی تو ہم تقریباً جو ہے نا یہ 10 لاکھ لوگ ادھر سندھ اسمبلی کے باہر ہم لے کر جائیں گے، اور ہم کسی کو اندر نہیں جانے دیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان نیازی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، انہوں نے بھی کال دی تھی کہ کسی کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ تو اگر یہ ان کی جرت اتنی نہیں کہ کے پی کے اندر یہ احتجاج کریں، سندھ کے اندر انہوں نے 50% بھی جو ہے نا کے پی کے کی نسبت جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے، اور کے پی کے اندر بھی یہ بری طرح ان کو شکست ہوئی ہے، یا شکست یعنی کہ ان کے گلے میں ڈالی گئی ہے زبردستی، کیونکہ پی ٹی اے کو جو جتوایا گیا ہے تو وہاں پر یہ احتجاج نہیں کر رہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی جناب انہوں نے اتحادی حکومت کے ساتھ نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور بلوچستان کے اندر بھی جو باپ پارٹی کے ساتھ مل کر وہ جو ہے نا حکومت سازی کے لیے وہ توق کر رہے ہیں، اور مرکز کے اندر انہوں نے بلکہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے نا آپ بھی اپوزیشن میں آ کر بیٹھیں، اور مولانا صاحب نے یہ بھی بولا کہ لوگوں کو تیاری کا کہ آپ احتجاج کی کال کے لیے تیار رہیں، اور فیصلہ جو ہے نا یہ پارلیمنٹ میں نہیں سڑکوں کے اوپر فیصلہ ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی بولا کہ میں پاکستان پیپل پارٹی یا نون لیگ کا میں تابع دار نہیں ہوں۔ مولانا اتنے گرم کیوں ہوئے؟ پی ڈی ایم کو لے کر وہ چل رہے تھے، سربراہ پی ڈی ایم کی عزت بنائی، مگر حقیقت اس کے اندر یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ کے وعدے وعید کیے گئے کہ آپ کو جو ہے نا یہ صدر پاکستان بنایا جائے گا، تو وہ بنتے ہوئے اس وقت وہ نظر نہیں آ رہے، اور مولانا کا جو پرابلم ہے، میرا خیال ہے کہ مولانا کا پرابلم صرف یہی ہے کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا نون لیگ نے، جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے وفا نہیں کیا نون لیگ نے، اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا یہ اتحاد کے اندر یہ شامل نہیں ہو رہے۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد